بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت ہیں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کل کے دور میں قتل وغیرہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ قاتل پکڑے جاتے ہیں، کوئی ڈکیتی کرنے والے، کوئی جرم کرنے والے پکڑے جاتے ہیں۔ اگر نہ پکڑنا ہو تو الگ چیز ہے، لیکن آج سے کئی صدیاں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان لڑکے کو کوئی مار کر راستے پر پھینک کے چلا گیا تھا، تو وہ لڑکے کی لاش جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں لائی گئی۔ تو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کا حکم دیا، مگر کچھ پتہ نہ چلا کہ قتل کس نے کیا ہے، لہٰذا آپ بہت ہی ملول ہوئے، دعا کی، اے اللہ مجھے اس قاتل کی کھوج مل جائے۔ ابھی سال نہ ہی ہوا تھا کہ اسی جگہ ایک نومولود بچہ پایا گیا، اسے بھی آپ کی ہی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اب میں کھوج لگاؤں گا۔ آپ نے اس بچے کو ایک عورت کے سپرد کیا اور کہا اس کی پرورش کر اور ہم خرچہ آپ کو دیں گے، اور دیکھتی رہے کہ اس کو کون آ کے اس کو گلے لگاتا ہے یا اسے کوئی پیار کرتا ہے، آ کے کوئی عورت یا کوئی مرد۔ وہ جب کچھ دن گزرے تو ایک عورت آئی، وہ بولی میرے آقا کہہ رہے یہ بچہ مجھے دو، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گی اور پھر واپس آ کے آپ کو واپس دے جاؤں گی۔ وہ بولی ہاں ضرور لے جا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ وہ عورت جو بچے کو سنبھال رہی تھی وہ بھی ساتھ اس کے چلی۔ جب وہ لڑکا ایک عورت کے ہاں سامنے پیش کیا گیا تو اس عورت نے اس کو پیار کیا، اس کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، پیار کیا۔ یہ عورت ایک اصحاب رسول میں سے تھی، ایک بوڑھی انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ لڑکے کی نگرانی کرنے والی عورت نے جب امیر المومنین کو بتایا تو وہ وہاں سے اٹھے اور تلوار اٹھا کر ساتھ لائے اور اس عورت کے گھر کی راہ لی۔ دیکھا کہ اس کا باپ دروازے پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ فرمایا اے فلاں کے باپ فلاں، تیری فلاں بیٹی نے یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ تو حقوق الہی اور حقوق العباد میں بڑی محتاط رہتی ہے، خوب نماز پڑھتی، روزہ رکھتی اور صراط مستقیم پر رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے اس چیز کی وضاحت طلب کروں۔ وہ بولے امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ یہیں ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ وہ بوڑھے گئے اور حضرت عمر کی اس لڑکی سے اجازت آئی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان دونوں تو اس لڑکی نے اجازت دی، وہ دونوں وہاں پر داخل ہوئے کمرے کے اندر، ایک صحابی اور امیر المومنین۔ ان دونوں کے سوائے وہاں پر اور کوئی بھی نہ تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے باہر نکال کر فرمایا اے لڑکی سچ سچ بتا ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بھلا کس کی جرت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھوٹ بولے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین ذرا صبر کیجیے، واللہ میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گی۔ بات یہ تھی کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی، میں نے اسے اپنی ماں کی طرح سمجھا اور وہ بھی میری خدمت کرتی تھی، اپنی بیٹی کی طرح وہ مجھے رکھتی تھی، میں اس کے لیے بیٹی کی مانند تھی۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن بولی بیٹی میں ذرا سفر پر جا رہی ہوں، میری بیٹی فلاں مقام پر رہتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ میری واپسی تک وہ تیرے پاس رہے۔ اس عورت نے اپنے ایک نوجوان بیٹے کو میرے پاس بھیجا جو لڑکیوں کے لباس میں تھا، وہ میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے کبھی بھی شک نہ ہوا کہ وہ لڑکا ہے، لہٰذا مجھے وہ ہر اس حالت میں دیکھتا تھا جس حالت میں ایک لڑکی ایک دوسری لڑکی کو دیکھ سکتی ہے۔ ایک دن میں غافل سوئی پڑی رہی تھی کہ وہ مجھ پر چڑھ گیا اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، تو میرے پاس خنجر پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو وہاں پھینکوایا جہاں پر آپ نے اس کو پڑے دیکھا تھا۔ اس سے میرے پاس ایک بیٹا پیدا ہوا، تو میں نے اسے بھی اسی جگہ پھینکوایا جہاں اس کا باپ پھینکا گیا تھا۔ واللہ جو میرے
علم میں تھا میں نے وہی آپ کو بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوشش کی، اس تحقیقات کر کے اس مجرم تک پہنچ گئے۔ وہ لڑکی مجرم تو نہیں تھی، ایک قسم کی مظلوم تھی۔ اس نے شرم کی وجہ سے کسی اپنے باپ کی، اپنے گھر کی شرم کی وجہ سے وہ بات اس نے ظاہر نہیں کی تھی کہ جس وجہ سے اس کے خاندان میں اس میں رسوائی ہو جائے۔ لیکن آگے بھی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جہاں پر ایک بکری بھی جو ہے ایک بھیڑیا نہیں اٹھا سکتا تھا، تو ایک قتل ہو جائے اور اس کا معاملہ حل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تھی ایک تحقیقات، اگر کوئی حکمران کرنا چاہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی تحقیقات ادارے ہیں، اگر وہ مجرم کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی کی ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں پکڑے تو اس کا مطلب وہ پکڑنا نہیں چاہتے۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں جن کا واضح طور پر ہر چیز ہوتی ہے لیکن مجرم پکڑا نہیں جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔